جی السلام علیکم ناظرین، میں سفرات صفی اور آپ میرا ویڈیو لاگ دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک طرف سابق وزیر اعظم عمران خان جیل میں بیٹھا چیخ رہا ہے، باقاعدہ چیخ رہا ہے کہ اسے سلو پوائزننگ کی جا رہی ہے، زہر دیا جا رہا ہے، لیکن اتنے کسی دے کان تے جوں ہی نہیں رینگدی۔ مطلب ہماری سیاسی مخالفت کسی کے ساتھ ہو سکتی ہے، ہمارے نظریات کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کسی کی جان کے حوالے سے، کسی کی زندگی کے حوالے سے ہم اس طرح سے نہیں سوچ سکتے کہ جا مر جا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ مطلب جہاں انسانیت زندہ ہوتی ہے، جہاں اخلاقیات کا خیال رکھا جاتا ہے، جہاں ہیومن رائٹس ہوتے ہیں، یا جہاں صرف اور صرف دلوں میں نرمی ہوتی ہے ایک دوسرے کے لیے، وہاں ایسا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کسی کے لیے بد دعا کی جائے یا کسی کی موت کے حوالے سے سوچا جائے، یا کوئی بندہ پکار رہا ہو کہ مجھے مار دیا جائے گا اور اس کی بات پر کان نہ دھرا جائے۔ 9 مئی کا مجرم کہہ رہے نا، ملزم نہ کہیں، مجرم ہے عمران خان، سائفر کا مجرم ہے عمران خان، لیکن جو بھی ہے وہ ایک انسان ہے، اس ملک کا سابق وزیر اعظم ہے، اس ملک کا ہیرو رہا ہے، اس ملک کا کیپٹن رہا ہے، اس ملک کو 92 میں ورلڈ کپ جتوا کے دے کے گیا ہے وہ بندہ، اور اس کی زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ وہ چیختا رہے اور کوئی اس کی آواز پر لبیک نہ کہے۔ یہ ہمارے بارے میں نہیں ہے۔ دوسری طرف ایک جج صاحب ہیں، جسٹس مظاہر علی نقوی، محل بنا رہے ہیں، بہت بڑا محل بنا رہے ہیں لاہور کے گلبرگ میں، اور سینٹرل ایریا اور مہنگا ترین ایریا، صرف 6 کروڑ دی زمین لئی، جو کہ اربوں کی صرف زمین ہے۔ اور یہ ذرا تصویریں دیکھیں بابا، یہ ڈرون سے تصویریں لی گئی ہیں اس کا جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس کے محل کی، اور اس پہ کروڑوں روپیہ لگایا جا رہا ہے، اور وہ سپریم جوڈیشل کونسل کا ملزم ہے اس وقت۔ خبریں ہیں کہ وہ استعفیٰ دے رہا ہے، بھاگ رہا ہے، یا جو بھی کر رہا ہے، لیکن یہ جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے، یہ جو اربوں کی زمین اس نے کوڑیوں میں لی ہے، ان کا حساب کتاب کون کرے گا؟ کیا وہ ریزائن کر کے گھر چلا جائے ٹرکوں والا جج تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ یہ اربوں کی زمین جو ہے وہ اس کی ہو جائے گی؟ اگر اس طرح سے ہوتا ہے تو بہت برا ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے اس قوم کے ساتھ، کہ یہاں کوئی لٹیرا آئے، وہ اپنی مرضی سے جو مرضی اٹھا کے لے جائے اور کہا جائے کہ بس انہیں معافی مانگ لی، یا وہ ریزائن کر گیا، وہ چلا گیا اور وہ بری ذمہ ہو گیا۔ یا جس طرح سے یہ پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں، انٹرویوز ہو رہے ہیں، سانیہ 9 مئی کا کوئی بھی بڑے سے بڑا مجرم آ کے پریس کانفرنس کر دے تو وہ دودھ کا دھلا ہو گیا۔ باجی ویسے ایک ہی نظام میں سوچنے والی گل ہے نا کہ اس سسٹم کی اس کا جواب کسی کے پاس ہے؟ میرا خیال ہے کہ نہیں، کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے کہ 1 منٹ میں ہم کسی کو دودھ میں نہلا دیتے ہیں اور 1 منٹ میں ہم مجرم بنا دیتے ہیں۔ وہ ایک نکتے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا۔ پرانے شعر بھی یاد آ جاندے نا یار، شاعر جو ہوا۔ خیر، اجے تے میرے ویورز، آپ کی خوش بختی ہے کہ میں اپنے پنجابی اشعار آپ کو نہیں سناتا کہ چلیا جی نو جی ہندی ہے، ہور محبت کی ہندی ہے، جڑا رنگ پتاسے دا اوہ تیرے ہاسے دا۔ بے شمار میرے شعر آپ نے سنے ہی ہیں، مجھے سنانے کی اس لیے ضرورت نہیں پڑتی۔ ہم بات کی طرف آتے ہیں، اور بات مطلب آج کا پورا ولاگ ہی بڑا خوفناک ہے۔ طالبان پیچھے لگے ہوئے ہیں میاں نواز شریف کے، صرف نواز شریف دے نہیں، شہباز شریف کے، مریم نواز کے، اور اکتوبر میں ان کا پورا پلان تھا، اسی مہینے میں جس مہینے میاں نواز شریف یہاں آیا۔ اور میں نے وہ رضی دادا صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے 30 ستمبر کو بتایا تھا، اور یار 30 ستمبر یا ستمبر دے وچ میں بھی دسیا سی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسا کوئی ولاگر اور نہیں تھا جس نے یہ بات بتائی۔ میرے ولاگز موجود ہیں،
کہ میں نے بار بار کہا، اور یہ میری خبر نہیں ہے، نہ رضی دادا صاحب کی ہے، میرے دل میں ان کے لیے بڑا احترام ہے، استادوں میں سے ہے، ہماری دوستی بھی ہے، لیکن وہ بس دوستیاں ہی ہوئی ہیں۔ خیر، یہ خبر نہ میری ہے، نہ رضی دادا کی ہے، نہ کسی حامد میر کی ہے۔ حامد میر بھی چیختے رہتے ہیں جیو نیوز پہ بیٹھ کر کہ نواز شریف کی جان کو خطرہ ہے۔ یہ خبر ایجنسیز کی ہے، یہ خبر ہمارے ملک کی ISI کی ہے، MI کی ہے، IB کی ہے، حساس ایجنسیز کی خبریں، ہماری خبریں نہیں ہیں۔ ہم تک یہ انفارمیشن پہنچی ہوئی ہے بطور جرنلسٹ کہ یہ ایک خبر ہے ایجنسیز کے پاس کہ میاں نواز شریف کی جان کو خطرہ ہے۔ وہ اکتوبر ہی تھا نا جب ثانیہ کارساز ہوا، وہ کبوتر آ کے بیٹھا تھا بی بی بے نظیر کے کندھے پہ، اور میاں نواز شریف جب آئے تو ان کے ہاتھ پہ کبوتر آ کے بیٹھا۔ جو مخالفین ہیں اہل یوتھ کی تو بات ہی چھوڑ دے نا، یہ فیس بک پر، سوشل میڈیا پر دونوں کبوتروں کی، بی بی بے نظیر کی اور میاں نواز شریف کی تصویر لگا کر ان کے ایک کے کندھے پہ بیٹھا ہوا کبوتر، دوسرے کے ہاتھ پہ بیٹھا ہوا کبوتر، ان کی اکٹھی تصویر لگا کر کہہ رہے تھے کہ نشانیاں تو پوری ہیں، اب اللہ کی مرضی نہ جانے کب ہوگی، مطلب کدوں نواز شریف مرے گا۔ یہ اور چلیو تسی جانتے نہیں کہ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا، دیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا، یار سب نے مر جانا ہے۔ اور اس طرح کی کسی کی موت کے لیے دعا کرنا یا خواہش ظاہر کرنا، یہ بغیرتی نہیں تے ہور کی ہے، انسانیت تے اندے وچ نہیں ہے گی۔ مطلب اگر آپ کا کوئی مخالف بھی ہے، کیا آپ اس کے لیے موت کی دعا کریں گے، خواہش رکھیں گے اپنے دل میں؟ کیا اس کی موت کے ذمہ داروں میں آپ کا حصہ نہیں پھر ہوگا؟ سیاسی اختلاف اپنی تھان تھے، اور یار انہوں ذاتی دشمنی تے نہ بڑھاؤ۔ اب انہی ایجنسیز نے یہ کیا ہے کہ میاں نواز شریف کو، شہباز شریف کو اور مریم نواز کو کہہ دیا ہے، آرڈر کر دیا ہے، باقاعدہ سختی سے میسج دے دیا ہے۔ آرڈر کیا کرنا ہے؟ وہ تو پورے پروٹوکول کے ساتھ اس وقت پھر رہے ہیں نا، نواب بنے ہوئے ہیں اس وقت، وہ ملک کے غیر اعلانیہ وزیر اعظم ہے اس وقت میاں نواز شریف، اور وہ جو انوار اللہ کاکڑ ہیں وہ تو بیچارے کاکڑ ہی ہیں۔ آہو مطلب ککڑ، کوئی دوست کہہ رہا سی لیکن میں نہیں کہتا اسے ککڑ، بانگی ککڑ یا کوئی بھی ککڑ، وہ نام کے وزیر اعظم ہیں۔ پہلے ملک کے تمام معاملات جو ہیں وہ ہاتھ میں تھے چیف آف آرمی سٹاف سید عاصم منیر کے۔ اب ان میں سے کچھ شیئرنگ ہو گئی ہے کہ کچھ اختیارات، بڑے اختیارات جو ہیں یا بڑے فیصلوں کے جو معاملات ہیں وہ میاں نواز شریف کے پاس آ گئے، اور میاں نواز شریف جب اس حد تک طاقتور ہو چکے ہیں تو ان کے پیچھے اتنی طاقت کے ساتھ ہی دہشت گرد لگے ہوئے، وہی دہشت گرد جنہوں نے شہید بینظیر کا مرڈر کیا، وہی دہشت گرد پھر سے سرگرم ہیں۔ اچھا اتنے بھی ایک نکتہ دے کہ جو مخالفین ہیں عمران خان کے، نواز شریف کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے ان کے طالبان کے ساتھ بڑے تعلقات ہیں، اور مخالفین جو ہیں عمران خان کے وہ اسی بات کا فائدہ اٹھا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ عمران خان کے طالبان کے ساتھ بہت زیادہ تعلقات ہیں اور جو میاں نواز شریف کی زندگی کو اس وقت تھریٹ ہے، اس کے پیچھے اڈیالہ جیل والا پائیے۔ لیکن ہم اس طرح کا کوئی الزام کسی پر لگانے کے لیے یہ ولاگ نہیں کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سیو کرو، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن نہ بن جاؤ، ایک دوسرے کو بچانے کی پوری کوشش کر لو۔ اگر اس ملک میں یار اقتصادی طور تے، معاشی طور تے اسی پہلے ہی اجڑے ہوئے ہیں، اور اجڑے باغوں کی اجڑے باغاں دے گل پٹواری،
ہم ان پٹواریوں سے گالڑ جو پٹواری ہیں اور نون لیگ دے پٹواری نہ سمجھ لیو، ہم ان گالڑ پٹواریوں سے جان چھڑوانا چاہ رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا باغ اجڑے نہ، ہمارا ملک ہنستا رہے، بستا رہے، قائم رہے، دائم رہے۔ ہم قرضوں میں جکڑے ہوئے لوگ ہیں، ہم غربت اور مہنگائی کے مارے ہوئے لوگ ہیں۔ ایسے میں ہم متحمل ہی نہیں ہو سکتے، ہم میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ ہم کسی عمران خان کی جیل میں کسی بری خبر کو سن سکیں، ہم کسی نواز شریف کی کسی سڑک پر بری خبر کو سن سکیں۔ ہم بہت بری طرح سے پہلے ہی برباد ہو چکے ہیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی کسی کی جان لے یا کوئی کسی کے لیے جان دے یا اس طرح کا ماحول کریٹ ہو۔ بی بی بے نظیر کی شہادت کے بعد جو حالات ہمارے ملک کے ابھی تک نہیں سمجھے، آصف علی زرداری نے نعرہ لگا دیا کہ پاکستان کھپے۔ اگر وہ ان دنوں یہ نعرہ نہ لگاتے تو ہمارے ملک میں کیا ہونے نہیں جا رہا تھا۔ بہرحال ہم سب کی زندگیوں کا تحفظ چاہتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ کوئی اس طرح کی خبر کسی بھی طرف سے آئے اور ملیا میٹ ہو جائے رہتا سہتا بھی ہمارا ٹوٹا پھوٹا نظام۔ ہم اپنے ملک کی حفاظت چاہتے ہیں، ہم اپنے ملک کو قائم دائم دیکھنا چاہتے ہیں، مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہاں سب کو جینے کا برابر حق ملتا دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ ویسے ہن تک دے حالات یہ نہیں، اب تک کے حالات یہ ہیں کہ خانہ دے خان پرونے اور طاقتور کی عدالتیں، طاقتور کے لیے سارے ادارے ہیں، طاقتور کے لیے ساری موجیں ہیں، اور جو کمزور ہے اس کے لیے نہ کوئی عدالت ہے، نہ کوئی ادارہ ہے، نہ کوئی موج ہے، نہ اس کے لیے اس دے پانڈے بھی اس دے کام نہیں آتے۔ اس نے کسی اور کو اپنے کام کے لیے کیا یوز کرنا۔ طاقتوروں سے اختیارات نیچے والی سطح پہ نچلی سطح پر آئے، نچلے طبقے کو ملے، ہماری یہ خواہشات ہے۔ لیکن ان خواہشات کو پورا کون کرے گا؟ ان خواہشات کو پورا ہوتا ہوا اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہمارے ملک کے سیاستدان، ہمارے ملک کی افواج، اسٹیبلشمنٹ میں کہہ رہا ہوں، میرا سیدھا مطلب کہنے کا یہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ ہے، وہ اپنے اپنے معاملات کو اپنی اپنی سطح پر حل کریں گے۔ یہ کسی بھی صورت ممکن نہیں ہے کہ عمران خان ادھر ٹانگیں جوڑی کر کے بیٹھا ہو اور نواز شریف ادھر تو میں ٹٹ کر رہا ہو، چاہے منہ سے کہہ رہا ہے کہ میں کسی سے انتقام لینے نہیں آ رہا، یا آیا۔ جب تک یہ سارے سیاستدان بما پیپلز پارٹی، بہت اچھا کیا پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہ جس کو مولانا ڈیزل کہتا تھا عمران خان، اس کے پاس محمد علی خان اور اسد کیسر چلے گئے، بہت اچھا کیا۔ کوئی اس کو مذاق بنائے یا کہہ دے کہ عمران خان پاؤں پڑ گیا مولانا فضل الرحمان کے یا کچھ، لیکن میں کہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کے پاس جانا ایک جمہوری عمل ہے۔ عمران خان نے ان کے بارے میں کیا کہا، وہ مطلب ایک گھٹیا بات ہے، ڈیزل یا فلان ڈھمکان، اس سے نقصان فضل الرحمان کا نہیں ہوا، اس سے سارا نقصان عمران خان کا ہوا۔ بلاول کو اگر وہ کوئی بلو رانی یا بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے، زیادہ بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے، اس طرح کی باتیں کر رہا تھا، تو اس سے نقصان کسی اس کا نہیں ہوا بلاول کا، اس سے نقصان عمران خان کا ہی ہوا ہے۔ اور وہ جو چپڑ کرتا تھا شیخ رشید، بلو رانی اور فلان ڈھمکان، اب جب اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے پیپلز پارٹی کے حوالے سے یا نواز شریف کے حوالے سے تو وہ بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ وہ کل کہہ رہا تھا کہ میں چلہ کاٹ کے آیا ہوں، چلے والوں نے مجھے یہ کہا ہے، آج کہہ رہا ہے نہیں مینوں پنڈی دی پولیس پہ گئی سی، پنڈی دی پولیس نے جو کیتا ہے وہ کیتا ہے۔ یہ گھٹیا قسم کی سیاستدان جو ہے نا، ان سے بھی جان چھڑوانی ہوگی۔ بڑے سیاستدانوں کو، بڑی جماعتوں کے سیاستدانوں کو اکٹھا بیٹھنا ہوگا، اداروں کو اپنی حدود کے اندر جانا ہوگا، پھر کہیں جا کے بچت ہوتی ہے ہماری۔ تیسری اس ولاگ کی خبر بڑی اہم ہے، کم از کم میرے لیے بڑی اہم ہے۔ حفیظ اللہ نیازی کا بیٹا حسان نیازی اپنے مامے دے ہتھے چڑھیا۔ ماما اس سے مطلب عمران خان
جو بھی اس سے کرواتا رہا، جہاں جہاں بھی لڑواتا رہا۔ اب نہ ماما اس کا حال پوچھ رہا ہے، نہ اس کی نئی ممانی اس کا حال پوچھ رہی ہے، کسی اور نے کیا پوچھنا، اس کی سگی ماسیاں اس کا حال نہیں پوچھ رہی، خالائیں۔ اگر وہ بھاگا پھر رہا ہے تو اس کا باپ بھاگا پھر رہا اس کے لیے، حفیظ اللہ نیازی۔ حفیظ اللہ نیازی کے بارے میں آج علیمہ خان نے بڑی عجیب و غریب باتیں کی ہیں کہ ساڈا تے اندے نال کوئی تعلق ہی نہیں، ساڈا تے 10 سال تو اندے نال کوئی تعلق نہیں، وہ نون لیگیا ہے، وہ کسی حسان نیازی کے لیے پھرتا ہوگا تو پھرتا ہوگا، عمران خان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عمران خان واسطے اگر وہ نہیں پھردا تے اپنے اس منڈے واسطے وہ بیچارہ در بدر پھر رہا ہے کہ میرا لخت جگر، میرا حسان نیازی کسی طرح سے جو ٹریپ ہوا، جو دانے میں آیا اپنے ماموں کے۔ ویسے آپس کی گل ہے کہ حسان نیازی کی ماں والدہ ہمارے لیے بڑی قابل احترام ہے، حفیظ اللہ نیازی کی وائف ہماری بھابھی ہے، وہ یا اس کی خالائیں اس کو یہ تربیت دیتی تھی کہ کبھی جیل روڈ پہ جا کے تماشے کرو، کبھی کچہریوں کے اندر تماشے کرو، اور کبھی پتلونے لہراتے پھرو کورٹ کمانڈر ہاؤس میں۔ حفیظ اللہ نیازی اپنے بچے کے لیے بھاگا پھر رہا ہے، بندے بندے کے ترلے لے رہا ہے، اسے چھڑوانے کی کوشش کرتا ہے۔ جس عذاب میں مبتلا کیا اس کے خاندان کو عمران خان نے، مامے نے، سکے مامے نے، اپنے آنوں تے بچا کے رکھی دا ہے نا، اس نے اپنے بھی جھونک دیے اپنے معاملے میں۔ اور مجھے پتا ہے یہ اولاد کے جو معاملات ہوتے ہیں، میرے پرانے جو ویورز ہیں، میرے فالورز ہیں، وہ جانتے ہیں کہ میں کرائسس میں، میرے بچے سکول نہیں جا رہے تھے، اور میری کیا حالت تھی، باپ کی کیا حالت تھی۔ اور جب وہ پرنسپل کے سامنے دوبارہ گیا کئی مہینے کے بعد، میں اپنے بیٹے کے لیے، ابھی ایک بیٹے کا ایڈمیشن ہو گیا الحمدللہ، میری حالت کیا تھی۔ پیو پتراں دا تعلق جڑا ہوندا ہے نا، یہ رب جانتا ہے۔ ماں کی ممتا تو اپنی جگہ پہ، باپ کی جو شفقت ہے یا باپ کی جو اپنی اولاد کے ساتھ محبت ہے، میں سمجھتا ہوں حفیظ اللہ نیازی کی اس وقت تڑپ کیا ہے۔ اس کا حسان نیازی اس کے پاس نہیں ہے، نامعلوم مقامات پر رہا ہے، اور نہ جانے کیسے اس نے ترلے منت کر کر کے اپنے بیٹے سے ملاقات کی ہے، اور وہ اسے چھڑوانے کے لیے کبھی عارف الوی کے پاس بھاگتا ہے، کبھی اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کرتا ہے، کبھی میاں نواز شریف کی جا کے منتیں کرتا ہے، کبھی انوار اللہ کاکڑ کی جا کے منتیں کرتا ہے، کبھی انفارمیشن منسٹر جو ہے سرنگی صاحب، ان کی منتیں کرتا ہے۔ یہ باپ ہی جانتا ہے اس کا دکھ کیا ہے، اور وہ کیسی ماسی ہے علیمہ خان سلائی مشین والی، کہ وہ اس کے باپ کا جو درد ہے اسے محسوس نہیں کر رہی، وہ اپنے بھانجے کی اذیت محسوس نہیں کر رہی، اسے صرف اپنے بھائی کی پڑی ہوئی ہے۔ وہی بھائی جس نے اپنے بھانجے کو بھی یوز کیا، اور جب وہ پکڑا گیا تو ٹیشو پیپر۔ عمران خان تب آزاد تھا، زمان پارک میں بیٹھا ہوا تھا جب سے حسان نیازی غائب ہے، کوئی انہیں کدی اس کی گل بھی نہیں کی تھی، ذکر بھی نہیں کیا، سگا بھانجا، اور اس کے باپ کی اس طرح سے تضحیق کرنا، یار وہ ہوگا نون لیگیا، وہ ہوگا عمران خان کا مخالف۔ عمران خان کو بنانے والا بھی تو وہی ہے، تحریک انصاف شروع کروانے والا بھی تو وہی ہے، سیاست میں لانے والا عمران خان کو بھی تو وہی ہے، وہی حفیظ اللہ نیازی۔ اور اس کی اس طرح سے تضحیق کرنا اپنے بہنوئی کی، جس کا بیٹا پکڑا ہوا ہے، اس کی ماں کی نہ جانے کیا حالت ہے، ماسیاں نو پرواہ نہیں، اور ماسیاں اس طرح دی گفتگو کر دیاں اپنے بہنوئی دے حوالے نال، حسان نیازی کے باپ کے حوالے سے روح کانپتی ہے۔ رب العالمین ان سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہم اپنے اپنے مفادات سے باہر نکلیں۔ یار یہ میں حیرت زدہ ہوتا ہوں، یہ جو مظاہر علی نقوی ہے، مطلب وہ سرے عام اتنا بڑا محل بنا رہا ہے گلبرگ میں، اور سرے عام اس نے یہ ساری کی ساری چیٹنگ کی ہے اس ملک کے ساتھ، استعفے دینا پھرتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ ذرا کسی اینکر کو ساتھ لواں، انہیں انٹرویو دے دوں، چند رپورٹرز بلا لوں، اس کے سامنے اقرار کر لوں کہ ہاں میں کیتا بھائی، میں نے معافی دے دوں۔ وہ آڈیو پرویز الہی کے ساتھ ہے،
کہ ہاں پھر وہ پٹی تیرے کو لیا، اس کا پٹی، اس کا اشتہاری پٹی، وہ گرفتار پٹی، محمد خان پٹی، آہو پٹی آ گیا ہے تے میں نہیں آ رہا تیرے کو، اور نہیں تسی کیوں آنا، اور نہیں میں 2 منٹ واسطے آنا ہے۔ پرویز الائی کی اور مظاہر علی نقوی کی، ٹرک والے جج کی، جو سپریم جوڈیشل کونسل میں پھنسا ہوا ہے، جسٹس فائز عیسیٰ نے، چیف جسٹس آف پاکستان نے، سچی گل تو نہ کہ رکھ دینا ہوں۔ رضا کرانہ طور پر کوئی نہیں آئے گا، آ کے معافی نہیں مانگے گا، اپنے جرموں کا اقرار کوئی نہیں کرے گا۔ ظلموں پر بریت کرنے کے لیے ہر کوئی تیار ہے، بدلے لینے کے لیے ہر کوئی تیار ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے، چیف جسٹس نے کیا بندیال گروپ کے دوسرے سارے ججوں کو چھوڑ دینا ہے؟ آج مظاہر علی نقوی دی واری، کل نو کسی اعجاز الحسن دی واری، پرسوں کسی عائشہ ملک دی واری۔ جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کی بیل آئیکن دبا لیں، اور چینل پہ لائکس بہت تھوڑے ہوتے ہیں ولاگ پہ، میں آپ کو صاف بتا دوں۔ اور جتنی سست روی سے میرے دوست ہاں چینل دیکھنے والے ہیں لاکھوں ہیں، ولاگ دیکھنے والے اتنے بے شمار ویوز، سبسکرائب کرنے والے اتنے سست، کیا ہوتا ہے جو اس طرح سے ایک بٹن کو پش کر کے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا لیں۔ جن دوستوں کو چاہیے کہ وہ میرا آئندہ کا ولاگ بھی دیکھ سکے، ان کو نوٹیفیکیشن ملے گا، لائک کر لیں۔ اور ویڈیو نہیں چنگا لگتا، ولاگ نہیں چنگا لگتا، ان لائک ہی کر دو ضرور، اور کامنٹ ضرور کیا کریں، میں ایک کامنٹ دیکھتا ہوں۔ میرے لیے دعائیں، میری آپ کے لیے، آپ کی فیملیز کے لیے بہت ساری دعائیں۔ اللہ حافظ۔